بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھیوں کو مدثر ملک کا محبتوں بھرا سلام۔ شہادت امام حسین کے بعد کے واقعات۔ کربلا میں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم اعظم ہوا تھا، جس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو روئے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ ابن حجر عسقلینی، امام بہقی، حافظ ابو نعیم، ابن کثیر، علامہ ابن حجر مکی، امام سیوطی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر محدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معتبر تصنیفوں میں روایت نقل فرمائی ہے۔ چنانچہ بصرہ ازبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے تھے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی۔ دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے، اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی۔ اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برابر موجود ہے جو اس واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ابن جوزی فاتح مالیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان کو سرخ کرنا اور خون کی بارش برسانا اور اس کے بعد زیادہ ناراض ہونا اور غضبناک ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جب کوئی غصے و غضب میں آتا ہے تو اس کا خون جوش کرتا ہے اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ جملہ عوارض جسمانی سے پاک و منزہ ہے، لیکن اس سے اپنی ناراضگی اور غضب کا اظہار اس طرح کیا کہ آسمان کو سرخ کر دیا اور اس سے خون برسایا اور اس کی علامت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ چنانچہ امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک آسمان پر شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ابن زیاد کے ساتھیوں نے اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، لیکن حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کو جن کی تعداد 72 تھی اور ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، ان سب شہیدوں کو بے گور و کفن پڑا رہنے دیا اور ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ 13 سر بنو کندہ کے پاس تھے، ان کا سردار قیس بن اشعث تھا۔ 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے اور ان کے ساتھ شمر جلجوشن تھا۔ 17 سر بنو تمیم اور 16 سر بنو اسد اور 7 سر بنو مذہب کے پاس تھے۔ کربلا کے میدان میں شام ہو گئی تھی۔ ظلم و جفا کا لشکر منتشر ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر کھانے میں مشغول تھا۔ وہ بدبخت ایک دوسرے کو داد شجاعت دے رہے تھے، اپنے ظلم پر خوش ہو رہے تھے۔ ادھر اہل بیت نبوت کا واقعہ افراد جو کچھ عورتیں، چھوٹے بچوں اور ایک بیمار حضرت علی اوسط زین العابدین پر مشتمل تھے، رضا الہی پر صابر و شاکر گریاں و جاری کر رہے تھے۔ راہ تسلیم و رضا میں اہل بیت مصطفیٰ سب کا کرتے تھے باہم امتحان بیٹھے ہوئے۔ ذرا فطرت کے تقاضوں کو پیش نظر اندازہ کیجئے کہ ان سوگواروں کی کیا حالت ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے، ان کے عزیز قتل کیے گئے، خیمے جلائے گئے، ساز و سامان لوٹ لیا گیا، مقدس لاشیں بے غور کفن پڑی تھیں اور خود دشمن کی قید میں تھے۔ یہ کیسے عزت و شان و فضل و مرتبہ والے لوگ ہیں، ان کے گھرانے کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جبریل امی بھی ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کے طالب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت و خوشی خدا رسول کی محبت و خوشی اور ان کی اذیت و ناراضگی خدا اور رسول کی اذیت و ناراضگی کا موجب ہے۔ رات ہو گئی تھی۔ یہ رات ان غمزدہ مظلوم پسماندہ امام کے لیے قیامت کی رات تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، یزیدی لشکر اونگنے لگے۔ یزیدی تو سو گئے، کچھ پہرے دار جاگتے رہے، مگر اہل بیت نبوت کے واقعہ افراد کی آنکھوں میں نیند نہیں، صدمے و غم کے آنسو تھے۔ یہ کیسے صبر والے لوگ تھے، ان کی زبانوں پر حرف شکایت نہیں،
ان کی زبینیں شکن آلود نہیں، انہوں نے بابیلہ نہیں کیا، گریبان نہیں پھاڑے، قضائے الہی پر صبر کیا، کیونکہ یہ ان کے نانا جان کی تعلیم تھی اور یہی امام پاک کی وصیت تھی۔ صبح کے وقت اہل بیت نبوت کے یہ ستم رسیدہ افراد قید کی حالت میں جب لشکر یزید کے ساتھ کوفہ کی جانب چلے تو امام پاک کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے بے گور و کفن ان کے پیاروں کی مقدس لاشیں تھیں۔ بے سب ایک لاش کے قریب جا کر الوداع کہہ رہی تھیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جاتے تھے۔ حشر برپا ہو گیا تھا۔ سیدہ زینب نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمد، یا محمد، آپ پر اللہ اور ملائکہ آسمانی کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے حسین چٹیل میدان میں آزا بریدہ خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں۔ یا محمد، آپ کی لڑکیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہوئی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دل دوست فریاد سن کر دوست دشمن سب رو دیے۔ شہداء کی تدفین۔ جب لشکر یزید کربلا سے کچھ دور چلا گیا تو شہادت کے دوسرے بقول باز تیسرے روز قبیلہ بنو اسد کے جو قاریہ گازریہ کے فرات کے کنارے پر واقع تھا کہ لوگ آئے اور انہوں نے امام علی مقام کو تن بے سر کو جگہ اور باقی شہداء کو جن کی تعداد 72 تھی ایک جگہ دفن کیا۔ سر انبر پر پرنور و سفید پرندے اہل بیت نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کا واقعہ۔ افراد 11 محرم کو کوفہ پہنچے جبکہ شہداء کے سر ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام کا سر انبر کھولا بن یزید کے پاس تھا۔ یہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ کسر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو فرش پر ایک بڑے برتن کے نیچے ڈھانک کر رکھ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں۔ وہ یہ دیکھ کر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تیرے گھر میں پڑا ہے۔ اس نے کہا، تجھ کو خدا کی مار، لوگ تو سونا چاندی لائے اور تو فرزند رسول کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جہاں سر انور رکھا تھا وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کہتی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن پر مثل ستون چمک رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سفید سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ سر انور کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ الغرض ابن زیاد بدنہاد کا دربار لگا اور لوگوں کے لیے اعلان عام ہوا۔ بھرے دربار میں اس کے سامنے امام علی مقام کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آہستہ آہستہ آپ کے لبوں اور دانتوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا حسین جمیل نہیں دیکھا۔ اس مردود کی گستاخی اور بے ادبی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی زید بن ارقم نے جو اس وقت وہاں موجود تھے تڑپ اٹھے اور درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ، یہ لکڑی امام پاک کے لب مبارک اور دندان شریف سے ہٹا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں نے اپنے آنکھوں سے خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہی لبوں اور دانتوں کو چومتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اور تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں ضرور تیری گردن سے تیرا سر جدا کر دیتا۔ حضرت زید نے فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ تجھے غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دائیں زانوں پر حسن اور بائیں زانوں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ آپ ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں کو تیرے مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں۔ تو اے بدنہاد، تو نے امانت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے کوفیو، خدا تم سے کبھی خوش نہ ہو، تم نے فرزندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ اب یہ تمہارے اچھوں کو مارے گا اور تمہارے بروں کو چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پھر اہل بیت کے واقعہ افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔
حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کنیزوں کا سب پرانا اور میلا لباس پہن کر اپنی حیت بدل لی تھی۔ آپ کے ارد گرد چند عورتیں تھیں۔ ابن زیاد بدنہاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری تیسری بار پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک عورت نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ ہیں۔ یہ سن کر اس مردود نے کہا خدا کا شکر ہے اس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری جدتوں کو جھٹلا دیا، معاذ اللہ۔ شیر خدا کی بیٹی نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں وبجہ یعنی کہ اولاد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکرم و معظم بنایا اور ہمیں پاک کیا جیسا کہ حق ہے پاک کرنے کا، نہ کہ تو جیسا تو کہتا ہے بلا شبہ فاسق و فاجر ہی رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ ظالم کہنے لگا تم نے دیکھا خدا نے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ سیدہ نے فرمایا ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی اس لیے وہ مقتل میں آئے اور عنقریب وہ اور تم اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اس وقت وہ اس کے سامنے انصاف طلب کریں گے۔ یہ منہ توڑ جواب سن کر ابن زیاد غضبناک ہو کر کہنے لگا خدا نے تمہارے اہل بیت کے سرکش اور نافرمان آدمی سے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ ظالم کے ان الفاظ نے سیدہ کو تڑپا دیا۔ وہ انتہائی درد کے ساتھ روئیں اور فرمایا میری عمر کی قسم تو نے میرے ادھیڑوں کو قتل کیا، میرے خاندان کو تباہ کیا، میری شاخوں کو کاٹا ہے اور میری جڑ کو اکھاڑا ہے۔ اگر اسی سے تیری تسکین اور تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو بے شک ہو گیا۔ ظالم کہنے لگا یہ جرات بشجاعت میری عمر کی قسم تمہارے باپ بھی تو شاعر بڑے شجاع تھے۔ سیدہ نے فرمایا عورت کو شجاعت سے واسطہ۔ اسی بیچ اس ظالم کی نظر امام زین العابدین پر پڑی تو کہنے لگا تمہارا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا علی بن حسین۔ نام سن کر بولا کیا خدا نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ آپ خاموش رہے۔ کہنے لگا بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا میرے دوسرے بھائی کا نام بھی علی تھا، لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ بولا نہیں، لوگوں نے نہیں بلکہ خدا نے قتل کیا۔ آپ خاموش رہے۔ بولا چپ کیوں ہو گئے؟ جواب دو۔ آپ نے جواب میں یہ آیتیں پڑھی جس کا ترجمہ اس طرح ہے اللہ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے، ان کی موت کے وقت اور کوئی نہیں نفس نہیں مرتا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ سن کر ابن زیاد بولا تم بھی انہی میں سے ہو؟ پھر آپ کے ولوغ کی تصدیق کروا کر آپ کے قتل کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گے؟ ظالم کے اس ظالمانہ حکم سے سیدہ زینب تڑپ گئیں اور زین العابدین کو اپنے آغوش میں لے کر ان سے چپٹ گئیں اور نہایت درد انگیز انداز میں فرمایا کیا ابھی تک ہمارے خون سے سیراب نہیں ہوئے؟ تم نے کس کو باقی چھوڑا ہے؟ کیا یہ ایک آسرا بھی باقی نہیں رکھو گے؟ خدا کے لیے جو مصیبتیں ہم پر گزر چکی ہیں ان پر بس کرو۔ جانثار پھوپھی نے عابد غمزدہ کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا ابن زیاد تجھے خدا کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتی ہوں کہ اگر اس کو قتل کرو تو ان کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ لیکن زین العابدین پر قطعی خوف و ہراس طاری نہ ہوا۔ انہوں نے نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ فرمایا اگر تم لوگ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو قرابت داری کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے کسی متقی اور شریف آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دو جو ان کو عزت و شرافت کے ساتھ وطن پہنچا دے۔ زین العابدین کی یہ بات سن کر ابن زیاد دونوں پھوپھی بھتیجوں کو موت تکتا رہ گیا۔ آخر اس شقی کا دل پسیج گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ عزیز دوستو، کل کی ویڈیو میں آنے والے واقعات پیش کیے جائیں گے جس میں مسجد کوفہ میں اعلان فتح اور ابن عفیف کی شہادت، دربار یزید کے گھر ماتم، یزید کا سلوک، اہل بیت کی مدینہ منورہ واپسی پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ